الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترك زينة الدنيا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ حاضرین گرامی، اس سے قبل جمعہ میں دنیاوی حقیقت کی نقاہت اور آخرت کی استقامت کو بیان کیا گیا تھا، اور چند جمعہ سے اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تعلق سے قلب کا وسیع ہو جانا، اور اس کے وسیع ہونے کی وجہ سے احکامات الہیہ پر عمل کرنا آسان ہو جانا، زندگی میں تقوی اور طہارت کا پیدا ہو جانا،
اور دل و دماغ کا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ جب شرح صدر انسان کو ہو جاتا ہے اور یہ نعمت مل جایا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ساری توفیق عطا فرما دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام یہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی نور انسان کے دل میں داخل ہو جائے، جس کی وجہ سے احکام الہیہ کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ عرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ کون سی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں آدمی کو اسلام کے تعلق سے شرح صدر ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانابۃ الی دار القلوب، کہ ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف متوجہ ہونا۔ جس آدمی کی یہ طبیعت بن جائے کہ آخرت ہی کی طرف اس کا دھیان ہو، اس کا دل و دماغ اسی کی طرف لگا ہوا ہو، ہمیشہ وہ آخرت کی طرف متوجہ ہونے والا ہو، ہمیشہ یہ فکر اسے ستا رہی ہو کہ کہیں کوئی ایسا عمل مجھ سے سرزد نہ ہو جائے کہ میری آخرت تباہ و برباد ہو جائے، ہمیشہ آخرت اس کی نگاہ میں رہتی ہو۔ وَاتَّجَافَ عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، اور دھوکے والے گھر سے وہ دوری اختیار کرنے والا ہو۔ یہ جو دنیا ہے، جو دھوکے کا گھر ہے، اس کی رنگینیاں انسان کو پھنسا کر آخرت سے غافل کرتی ہے، تو یہ انسان ایسی زندگی بسر کرنے والا ہو کہ ہمیشہ اس دھوکے سے ہوشیار رہتا ہو، اس سے دور رہتا ہو، دھوکے کو ہمیشہ سمجھنے والا رہتا ہو، تو یہ سمجھ میں بات آئے گی کہ اسے شرح صدر حاصل ہو گیا ہے۔ اسی طرح وَالتَّعَهُّبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ، کہ موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا ہو۔ اگر یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ انسان آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے، دنیا کے دھوکے سے ہوشیار رہتا ہے، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے وہ اس کی تیاریوں کی فکر میں لگا رہتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ اللہ کے بندے ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اسلام کے تعلق سے انہیں شرح صدر عطا فرما دیا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی۔ تو اسی مناسبت سے آج کی اس مجلس میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی کہ شرح صدر اسی کو حاصل ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اصل ٹھکانے کو وہ ہمیشہ سمجھنے والا بنتا ہے، موت سے پہلے اس کی تیاری کی فکر میں لگا رہتا ہے، اسے شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں یہی تو بتلایا گیا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ
ترک زینت الدنیا، کہ اللہ سے حقیقی شرم کرنے والا وہی ہے جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت کو وہ ترک کر دیتا ہے۔ اس کی نگاہ میں دنیاوی زیب و زینت کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا دھیان ہمیشہ آخرت کی طرف ہوتا ہے۔ اگر بندہ اس طرح بن جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہی حیادار ہے، اور اگر اس کی دل کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں مست و مگن رہتا ہے، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں یہ بے حیا اور بے شرم ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی حقیقت کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح سمجھو کہ یہ دنیا پانی کی طرح ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز سمندر کے پانی پر ہوتا ہے، جب تک وہ پانی جہاز کے نیچے رہتا ہے وہ کشتی بآسانی چلا کرتی ہے، کشتی بھی محفوظ ہوتی ہے اور کشتی پر بیٹھنے والے بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ پانی اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن جہاں وہ پانی کشتی کے اندر آنے لگتا ہے تو ظاہر ہے وہ پانی اب کشتی کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو جاتا ہے، اور کشتی میں جو بیٹھنے والے افراد ہیں ان کی ہلاکت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ وہی پانی اب کشتی والوں کے لیے شر کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ تو پانی کی مثال کو لے کر سمجھایا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر اس انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت آتی ہے تو اس انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جب تک اس دنیا کی محبت دل کے باہر رہتی ہے اور یہ دل میں جگہ نہیں پکڑنے پاتی ہے، اس وقت تک یہ انسان آباد رہتا ہے اور یہ دنیا اس کے لیے خیر کا ذریعہ رہتی ہے۔ یہ جو ہمارا دل ہے اسے اللہ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے۔ یہ دل کا برتن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ اس دل میں دنیا کی محبت آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر یہ انسان چاہے تو اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ محال ہے کہ ہمارا دل دنیا میں نہ لگے۔ پہچان کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہے اور کس بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے؟ اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ دنیاوی ساز و سامان میں اس طرح مگن ہے، اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، اپنی سواری میں، اپنی بیوی بال بچوں میں وہ اس طرح مست و مگن ہے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کے احکام کیا ہے، اللہ کا اس وقت مطالبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس وقت میرے لیے قوانین کیا ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اصول کیا ہیں، اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی تمنا کیا ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس دنیا میں لگا ہوا ہے۔
تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے بلکہ دنیا کی محبت ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کا فلاں بندہ ایسا ہے، وہ دکان میں تو بیٹھا رہتا ہے، وہ گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے، وہ اپنی بیوی بال بچوں کے ساتھ رہا کرتا ہے، وہ سواریوں پر چلتا ہے، لیکن جب بھی اللہ کا کوئی تقاضا آتا ہے، اللہ کا کوئی مطالبہ آتا ہے، اللہ کا کوئی قانون سامنے آتا ہے اور قانون شریعت اس سے کوئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، وہ فوراً اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور اس کی اطاعت میں وہ مصروف ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ دنیا میں تو رہتا ہے لیکن اس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے۔ یہی حال تھا حضرت انبیاء علیہم السلام کا، یہی حال تھا حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، یہی حال تھا تابعین کا، تبع تابعین کا، ہمارے اکابرین و اسلاف کا، کہ وہ دنیا میں رہا کرتے تھے لیکن دل ان کا دنیا کی محبت سے خالی ہوتا تھا، ان کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آباد ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی دنیاوی ساز و سامان اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ ہمیشہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار ہوتے تھے۔ آج ہمارا حال یہی ہونا چاہیے۔ آپ زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کہیں گے وہ حضرات انبیاء تھے، وہ حضرات صحابہ تھے، وہ تابعین تھے، ہمارے پاس کہاں وہ تقویٰ ہے کہ ہم اس طرح بن سکتے ہیں؟ آپ ماضی قریب میں اپنی نگاہ کو دوڑائیں تو ہمارے اکابر اس طرح ملیں گے کہ دنیا میں وہ رہتے ہیں لیکن دل دنیا کی محبت سے خالی رہتا ہے۔ پیروں کے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ روزانہ ایک جوڑا کپڑا پہنا کرتے تھے اور جب اسے اتارتے تو اپنے کسی شاگرد کو ہدیہ دے دیا کرتے۔ تو کیا ان کا دل دنیا سے لگ گیا تھا؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان احوال میں رہتے ہوئے جب بھی اللہ کا کوئی مطالبہ سامنے آتا تھا، اللہ کا کوئی تقاضا سامنے آتا تھا، یہ اسے فوراً پورا کیا کرتے تھے۔ اور جو شخص اس کیفیت میں ہوا کرے کہ وہ دنیا میں تو رہے، دنیا کی حلال چیزوں کو تو استعمال کرے، لیکن جہاں اللہ کا مطالبہ آ جائے وہ فوراً اپنے سر کو جھکا لے، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا سے محبت کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت قیمتی کپڑا پہنا، بلکہ آپ کی عادت تھی کہ آپ بھی اچھے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ تو ایک مرید نے یہ سوال کر لیا کہ حضرت اللہ والے تو سیدھا سادہ لباس پہنتے ہیں اور آپ اتنا قیمتی لباس پہنا کرتے ہیں، جیسا کہ آج بھی بہت سارے معترضین ایسے رہتے ہیں کہ اگر علماء پر اچھا لباس دیکھ لیے، ائمہ پر اچھا لباس دیکھ لیے،
اچھی سواری سے علماء کو چلتا ہوا دیکھ لیے، اچھے مکانات میں علماء کو رہتے ہوئے دیکھ لیے تو پیٹ میں مروڑ ہونے لگتا ہے۔ یہ سوچتے ہیں یہ عالم صاحب اور اچھا مکان، یہ عالم صاحب اور اچھی سواری، یہ عالم صاحب اور اچھا کپڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے یہ سوال کر لیا، اسی کا اثر ہے کہ حضرت آپ اتنا قیمتی کپڑا پہنا کرتے ہیں، اللہ والے تو سیدھا سادہ لباس پہنا کرتے ہیں۔ تو حضرت نے یہ جواب دیا، اپنی نیت کے بارے میں بتلایا۔ نیتوں کو کسی کو بتلایا نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو بتلانے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ میری اس وقت نیت یہ ہے۔ تو حضرت شیخ نے اپنی نیت کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا کہ دیکھو میری نیت اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنا ہے، میں اسے بطور تکبر اور غرور نہیں کر کے پہن رہا ہوں، بلکہ میرا یہ ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت مجھے دے رکھی ہے میں اس نعمت کا اظہار کر کے اللہ کا شکر بجا لاؤں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے اور کسی کے دل پر اس کا تصور نہیں گزرا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیاوی نعمت کا یہ حال ہے تو اے اللہ آخرت کی نعمت کا کیا حال ہوگا؟ میں اس نیت کے ساتھ اس لباس کو پہنتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی نیت ہے اور کتنے اچھے طریقے پر آپ نے اسے سمجھا دیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں جو یہ بات بس چکی ہے کہ بس اگر کوئی اچھے مکان میں رہتا ہے تو ہم یہ فیصلہ کر دیں اسے دنیا سے محبت ہے، کوئی اچھی سواری سے چلتا ہے ہم یہ فیصلہ کر دیں اسے دنیا سے محبت ہے، کوئی اچھا لباس پہنتا ہے ہم یہ فیصلہ کر دیں اسے لباس سے دنیا سے محبت ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ ہاں، یہ فیصلہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم یہ دیکھیں کہ یہ اچھے مکان میں رہتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی سواری سے چلتا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، نماز روزہ اس کی زندگی میں نہیں، زکوٰۃ حج اس کی زندگی میں نہیں، بس یہ ہمیشہ اسی دھن میں رہتا ہے، اسی فکر میں رہتا ہے کس طرح بس دنیا آ جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا دل دنیا سے لگ گیا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ ہمارے اکابرین کا یہ حال نہیں تھا۔ ہمارے اکابرین جن کو اللہ نے نوازا تھا اور آج بھی جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اچھے سے اچھے مکان میں رہتے ہیں، اچھے سے اچھا لباس پہنا کرتے ہیں، اچھی سے اچھی سواریوں سے چلا کرتے ہیں، لیکن نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں، اللہ کا جو بھی حکم آتا ہے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ٹھیک وہی حال ہوتا ہے جو ان حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا جن صحابہ کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ گندا کپڑا پہننا تقویٰ ہے، بالکل سیدھے سادے گھر میں رہنا تقویٰ ہے، جھوپڑیوں میں رہنا تقویٰ ہے، چاہے زندگی میں نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اسلام صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اسلام سادگی کا تو حکم دیتا ہے، لیکن اسلام گندا رہنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام نعمتوں کے اظہار کا تو حکم دیتا ہے، لیکن اسلام تکبر اور نخوت
قیامت کا حکم نہیں دیتا۔ اس لیے میرے چند جمعہ کے بیان سے یہ نتیجہ بالکل اخذ نہ کیا جائے کہ دنیا یہ ہے کہ لباس اچھا پہننا چھوڑ دو، دنیا یہ ہے اچھے کمرے میں رہنا چھوڑ دو، دنیا یہ ہے کہ اچھی سواری سے گھومنا چھوڑ دو۔ یہ دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا اس وقت ہوگی جب آپ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات پورا نہیں کریں گے۔ اسے اسی لیے اچھی طریقے پر سمجھ لیا جائے۔ بغداد کے اندر ایک مرتبہ ایک تاجر قیمتی کپڑا بیچنے آیا۔ حاکم وقت نے اس کی قیمت لگائی، اسے مہنگا محسوس ہوا، اس نے وہ کپڑا لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ تاجر آیا اور وہی کپڑا دکھلایا۔ حضرت شیخ کو وہ کپڑا پسند آ گیا، آپ نے وہ کپڑا لے لیا۔ جب حاکم وقت کو پتہ چلا کہ میں نے جس کپڑے کو لینے سے انکار کیا تھا وہ کپڑا حضرت شیخ نے لے لیا، جن کی میرے سامنے پیسے کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں، تو اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی اور اس نے یہ کہا اپنے قاصد کو، اپنے وزیر کو، جاؤ اس شیخ کو بلا کر لاؤ، اس نے کیسے وہ قیمتی کپڑا لے لیا ہے۔ وزیر گیا اور جانے کے بعد اس نے حضرت شیخ کو دیکھا تو حضرت شیخ نے اس قیمتی کپڑے کا جبہ بنوایا تھا اور کپڑا کم پڑ گیا تھا، تو آپ نے ٹاٹ کے ذریعے اس میں پیوند لگا دیے تھے۔ وزیر نے دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا اور دوبارہ حاکم وقت کے پاس گیا اور یہ کہنے لگا جنہوں نے وہ قیمتی کپڑا خریدا ہے ان کے نزدیک تو جو قیمتی کپڑے کی حیثیت ہے وہی ٹاٹ کی حیثیت ہے، انہوں نے اپنے اس جبے میں ٹاٹ کا پیوند لگا رکھا ہے۔ تو حضرت نے اپنے عمل کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں ہے، بس اللہ کی جس نعمت کو دیکھا انہیں پسند آ گئی، دل چاہا تو اس کا اظہار کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت شیخ پہلے ہی میں نے بتلایا بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر آپ کو یہ خبر دی کہ حضرت آپ کے جہاز میں جو ساز و سامان تھا سننے میں آیا ہے کہ وہ جہاز ڈوب گیا، ساز و سامان کا نقصان ہو گیا۔ حضرت نے سنا تو الحمدللہ کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنے والے نے یہ خبر دی کہ حضرت آپ کا جو ساز و سامان ہے جو جہاز کے ذریعے آ رہا تھا وہ محفوظ ہے۔ آپ نے سنا، پھر آپ نے الحمدللہ کہا۔ سامنے والے حیرت زدہ ہو گئے کہ آپ نے بری خبر سنی تو بھی الحمدللہ کہا، آپ نے اچھی خبر سنی تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ حضرت آپ نے جب اچھی خبر سنی آپ نے الحمدللہ کہا، بات سمجھ میں آئی، لیکن جب بری خبر آپ نے سنی کہ ساز و سامان کا نقصان ہو گیا ہے اس وقت آپ نے الحمدللہ کہا، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب سامنے والے نے مجھے آ کر یہ خبر دی کہ آپ کا ساز و سامان نقصان ہو گیا ہے تو میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا کہ ذرا میں دل کی حالت دیکھوں اسے غم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔
تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میرا دل بالکل مطمئن تھا، اسے ذرہ برابر کوئی غم نہیں تھا، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی تھا۔ مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے دل کا یہ حال ہے۔ میں نے الحمدللہ کہا، اللہ کی تعریف کی۔ اور جب میں نے یہ سنا کہ میرا ساز و سامان محفوظ ہے تو میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا کہ ذرا میں دل کو دیکھوں کہیں وہ بہت زیادہ خوش تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ اترانے تو نہیں لگا۔ میں جب متوجہ ہوا تو میں نے محسوس کیا میرا دل بالکل ویسا کا ویسا بالکل مطمئن ہے، ذرہ برابر اترا نہیں رہا ہے۔ میں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور الحمدللہ کہا۔ تو میرے بھائی، اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر ہوتے ہیں، دنیاوی ساز و سامان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ آج اگر ہم چاہیں محنت کریں تو ہم بھی اپنے دل کو ایسا بنا سکتے ہیں، لیکن بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا دل عطا فرمائے۔ تو دنیا کی محبت بڑی خطرناک ہے، اس لیے ہر موقع پر، ہر لمحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمایا کرتے تو آپ ہمیشہ اس کا خیال کرتے تھے کہ کسی بھی موڑ پر حضرات صحابہ کے دل میں دنیا کی محبت نہ رہنے پائے۔ غزوہ خندق کا منظر آپ یاد کریں، اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد 3000 ہے اور دشمنان اسلام کی تعداد 10,000 ہے۔ حضرات صحابہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں اور ادھر مسلح افواج ہے، لشکر ہے، سردی کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خندق کھودنے کا حکم دیا، خندق کھودی گئی، حضرات صحابہ اس میں مصروف ہیں۔ ایسی تکلیف کا سما سامنے ہے کہ فقر و فاقے کی نوبت آ جاتی ہے اور سردی سے بچاؤ کے لیے سامان راحت نہیں ہے۔ ایسے مصائب و آلام کی گھڑیوں کے حوالے ہیں۔ ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ صحابہ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھتے ہیں۔ ایک صحابی جب اپنی تکلیف کا اظہار کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تسلی دینے کے لیے جب آپ نے اپنا کپڑا اوپر کیا ہے تو اس صحابی نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بدھے ہوئے ہیں۔ ایسی فاقے کی نوبت تھی، ایسی جفا کشی کا عالم تھا اور ایسا مجاہدہ تھا۔ خود اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ اللہ نے ایمان والوں کو اس وقت آزمایا ہے اور اس وقت انہیں جھنجھوڑا ہے، ایسی آزمائشوں کے حوالے کیا ہے کہ اچھوں کے قدم پھسل جاتے، لیکن ان حضرات صحابہ کا یہ جواب تھا، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا تَسْلِيمًا۔ قرآن کہتا ہے ان حضرات صحابہ کو ان تکلیفوں نے کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کے ایمان میں وہ تکلیفیں اضافے کا ذریعہ بن گئی۔ ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہوا چلا گیا، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھتا ہوا چلا گیا۔
ایسی مشکل ترین گھڑیوں میں بھی ان حضرات صحابہ کے دل میں دنیا کی محبت نہ آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نازک گھڑیوں میں بھی ان حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا کی محبت سے بچانے کے لیے آپ نے رجزیہ اشعار پڑھے، آپ نے ان کو حوصلے کو بلند کرنے کے لیے، ان کو ہمت عطا کرنے کے لیے، ان کے اندر اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ نے رجزیہ اشعار پڑھے ہیں، اور آپ نے انہیں ابھارا ہے، اور آپ نے دنیا کی محبت سے انہیں بچانے کے لیے بہت ہی جامع اشعار پڑھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں ہے، دنیا کی راحت کوئی راحت نہیں ہے، اصل راحت تو آخرت کی راحت ہے، اور اے اللہ ان انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں پیارے نبی کی پیاری زبان سے انصار و مہاجرین کے لیے مغفرت کی دعا کا نکلنا ان حضرات صحابہ کے اندر روح پھونکنے کے مانند ہے۔ ان کا جذبہ اور بڑھتا ہے، ان کا حوصلہ اور بڑھتا ہے، ان کے اندر اور ہمت پیدا ہوتی ہے، وہ خندق کھودنے میں اور لگ جاتے ہیں۔ قربان جائیے ان حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ ان حضرات صحابہ نے اشعار میں جواب دیا ہے مدنی آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی ہم معمولی جماعت نہیں ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا، اے اللہ کے نبی ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کیا ہے۔ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، جب تک ہماری سانسیں چلتی رہیں گی، ہم اس طرح جہاد پر لگے رہیں گے، اسی طرح مجاہدہ کرتے رہیں گے۔ آپ خوش ہوئے اور آپ نے خوشی میں کہا اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، انصار و مہاجرین کے اندر برکات کو نازل فرما۔ تو آپ نے دیکھا ان نازک گھڑیوں میں آخرت کو آپ یاد دلا رہے ہیں، آخرت کی راحتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، آخرت کی بھلائی کا تذکرہ کر رہے ہیں، تاکہ صحابہ کے دل میں کہیں یہاں دنیا کی محبت نہ پیدا ہو جائے، دنیاوی تکالیف کو دیکھ کر آخرت کی تکالیف سے یہ کہیں نڈر نہ ہو جائیں، آخرت کے آرام سے کہیں غافل نہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ ان نازک گھڑیوں میں بھی انہیں یاد دلا رہے ہیں۔ اور پھر ہم سب کو اپنے پیارے پیارے ارشادات کے ذریعے آپ نے باخبر کیا۔ ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے، ایک رہ گزر ہوتا ہے۔ آپ کہیں سفر میں گئے ہوں، آپ کو خوب اچھا مکان دے دیا جائے، اس کے اندر اچھے سے اچھا بیڈ ہو، پھولوں سے سجا ہوا ہو، اور اچھے سے اچھی اے سی موجود ہو، ایئر کنڈیشن کمرہ ہو، ہر چیز کی فیسلٹی آپ کو دے دی جائے، لیکن آپ بتائیں آپ سفر میں ہیں، کیا آپ اس مکان سے اپنے دل کو لگائیں گے؟ آپ نہیں لگائیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ بات موجود ہے بس چند روز مجھے یہاں رہنا ہے اور یہاں سے جانا ہے۔ اسی طرح ہمیں دنیا میں رہنا چاہیے، چاہے دنیا میں کتنا اچھا مکان نصیب ہو جائے، کتنی اچھی سواری نصیب ہو جائے،
لیکن ہمارا دل اس سے نہیں لگنا چاہیے، ہمارا دل آخرت کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے، دھوپ سے پریشان ہو جاتا ہے، وہ درخت کا سایہ دیکھتا ہے، تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اپنے دل کو نہیں لگاتا۔ کیوں؟ وہ یہ جانتا ہے یہ میری منزل نہیں، مجھے ابھی آگے جانا ہے۔ وہ وہیں پر رہ نہیں جاتا، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہمارا حال یہی ہونا چاہیے، دل کی دنیا کے اندر ہم رہنے والے تو ہوں، لیکن ہمارا دل یہ آخرت سے لگا ہوا ہو۔ اسی لیے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا یہ ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیونکہ ایمان والوں کو جو اللہ نے جنت میں آرام رکھا ہے، جو راحتیں اللہ نے اس کے لیے وہاں مہیا فرمائی ہیں، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ اور قید خانے میں کتنا آرام کیوں نہ دے دیا جائے، آدمی قید خانے میں ہمیشہ رہنا پسند نہیں کرتا، اس کی نگاہ باہر رہا کرتی ہے۔ ایمان والے کا حال یہی ہونا چاہیے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں مست و مگن ہو کر وہ آخرت سے غافل ہونے والا نہ ہو، دنیا میں تو رہنے والا ہو لیکن آخرت کی طرف اس کی ہمیشہ توجہ ہو۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، چاہے کافر کتنے بھی آرام میں ہو، ظاہر ہے اس کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ جب آخرت میں عذاب ہے تو دنیا کی نعمتیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں، یہ بس مختصر سا آرام ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کے لیے عذاب ہے، تو دنیا ہی اس کے لیے جنت ثابت ہو گئی۔ آج ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، آج ہم جن پریشانیوں سے دوچار ہیں، یہ موضوع جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، چند جمعہ جو میں نے بیان کیا ہے، یہی بتلانے کے لیے کہ آج چہار جانب سے جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، دشمنان اسلام ہم پر حملہ آور ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بس گئی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل گئی۔ اور یہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ قرب قیامت میں وہ وقت آئے گا کہ دشمنان اسلام متحد ہو کر اہل ایمان پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان پر ٹوٹتا ہے اور ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ، دسترخوان پر فلاں ڈش رکھا ہوا ہے، آؤ اسے کھا لو۔ اسی طرح دشمنان اسلام اہل ایمان پر حملہ آور ہوں گے اور دوسروں کو دعوت دیں گے کہ آؤ ان اہل ایمان پر حملہ کرو، انہیں اس طرح ستاؤ، اس طرح ستاؤ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اس وقت کا عالم یہ ہوگا، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی لیکن ان کی حیثیت سیلاب میں بہنے والے کوڑے کرکٹ کے مانند ہوگی کہ اس کوڑے کرکٹ کا کوئی اپنا وزن نہیں ہوتا، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، سیلاب جدھر چاہتا ہے اسے بہا کر اپنے بہاؤں میں لے جاتا ہے۔ مسلمانوں کی وہی حیثیت ہوگی، وہی وزن ہوگا۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہماری تعداد بہت ہے لیکن ہم بہت بے وزن ہو چکے ہیں، ہماری کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ حضرات صحابہ نے جب دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت
الموت، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے یہ مسلمان ڈرنے لگے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم باہر نکلیں، اذان ہو رہی ہے، دکانیں کھلی ہیں، مسلمان تاجر بیٹھا ہوا ہے، مسلمان خرید و فروخت کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، اللہ کے منادی کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ یہ دنیا سے محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ گھر سے باہر نکلیں، کسی کے کمرے کے اندر جا کر دیکھیں، مسلمان مرد اندر بیٹھا ہے، باپ بھی بیٹھا، بیٹا بھی بیٹھا ہے، اللہ کا منادی پکار رہا ہے، لیکن گھر کے اندر بیٹھے ہیں، مسجد کی طرف رواں دوا نہیں۔ یہ دنیا سے محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائی، دنیا کی محبت دل سے نکالیں۔ اگر آپ آباد رہنا چاہتے ہیں، اپنی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں، اور ہم جب دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت طے ہو گیا تھا ہمیں مرنا کب ہے، موت کی کراہیت دل سے نکال دیں، اپنے وقت پر موت آئے گی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو بسائے، دنیا کی محبت کو نکال دے، موت کی کراہیت کو نکال دے۔ آمین۔ وآخر